حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 1، خاموش رہنا۔ خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، صبر کرنا۔ صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، شکر کرنا۔ شکر کرنے سے خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کبھی 2 مخلص دلوں کو دور نہیں کرتا۔ جدائی تب مقدر بنتی ہے جب کوئی ایک منافق ہو۔ محبت اگر صرف پھول دینے سے بڑھتی تو مالی اور پھول بیچنے والے ساری دنیا کے محبوب ہوتے۔ قدر چیزوں کی نہیں، جذبات کی ہوتی ہے۔ خوش رہنے کا ایک اصول یہ ہے کہ کل کے غموں کے لیے اپنا آج خراب نہ کریں۔ ممکن ہے کل وہ غم درپیش ہی نہ ہوں اور آپ آج کی خوشی بھی ضائع کر بیٹھیں۔ فرعون کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش یہ ثابت کرتی ہے کہ جہاں شر کی انتہا ہوگی وہیں سے خیر کی ابتدا ہوگی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مسلمان ماں باپ کے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے اور پینے میں پیٹ بھر لینے تک شریک کیا، اس کے لیے جنت ضرور واجب ہو گئی۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو آپ کے پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہی ہو۔ اگر ہم ایک لڑکے کو پڑھنا لکھنا سکھاتے ہیں تو ہم صرف ایک فرد کو تعلیم یافتہ بناتے ہیں، جبکہ ہم جب ایک لڑکی کو تعلیم دیتے ہیں تو ہم ایک خاندان ہی نہیں بلکہ پوری قوم کو تعلیم یافتہ بناتے ہیں۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے، جنت خود اس کی تلاش میں لگ جاتی ہے۔ کبھی بھی کسی زخم کو زندگی سے بڑا نہ ہونے دیں، اتنا بڑا کہ وہ آپ کی زندگی ہی کھا جائے۔ دعائیں کرتے رہا کریں، اللہ پاک سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ یاد رکھیے، آزمائش تو ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ معمولی باتوں پر دوسروں سے پوچھ گچھ نہ کیا کریں، درگزر کر دیا کریں، تاکہ روز حساب رب بھی معمولی غلطیوں کوتاہیوں پر پوچھ گچھ نہ کرے اور درگزر کر دے۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ فرمایا، آدم کے بیٹے، تیرے مال میں سے تیرے لیے صرف وہی ہے جو تم نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ دے کر آگے بھیج دیا۔ جس دن تمہیں دنیا قید خانہ لگے، اس دن سمجھنا کہ تم مومن ہو۔ جب تمہاری سانسیں اس جہان سے رہائی مانگیں، تب تم سمجھنا تم مومن ہو۔ لیکن اگر یہ دنیا جنت و دل لگی لگنے لگے تو تمہیں خود کی ایمانی حالت پر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر روز آپ کے اندر 2 طاقتوں کی جنگ ہوتی ہے، مثبت اور منفی۔ دونوں اپنا پورا زور لگاتے ہیں، مگر جیت اسی کی ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ خود کھڑے ہوتے ہیں۔ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے، اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت آب حیات ہے، امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ کچھ لوگ جدید ناولوں کی مانند ہوتے ہیں، سر ورق دلکش اور نفس مضمون خراب، لہٰذا ظاہر سے دھوکہ مت کھائیں۔ توکل اسے نہیں کہتے کہ اللہ کے سپرد کیے گئے معاملے کے بارے میں پریشان ہوا جائے۔ توکل یقین کا نام ہے، جو انسان کے دل کو راحت سے بھر دیتا ہے، جو دل میں سکون اتار دیتا ہے کہ جو مانگا ہے مل کر رہے گا، کیونکہ اللہ کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ ہو کرم سرکار، اب تو ہو گئے غم بے شمار،
جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ اے اللہ، جیسے تو اندھیری رات کے بعد خوبصورت روشن صبح لے آتا ہے، ایسے ہی ہماری زندگیوں میں روشنیاں، امن، محبت اور خوشیاں عطا فرما۔ چھوٹی سوچ اور پاؤں میں موچ انسان کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ رشتوں کو ایسی محبت اور خوشی سے نبھایا کرو جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے اگر رس نکال بھی لے تب بھی پھول کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہونے دیتی۔ مشکل وقت میں کندھے پر رکھا گیا ایک ہاتھ کامیابی پر تالیاں بجاتے ہزاروں ہاتھوں سے بہتر ہے۔ محبت اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی نفرت اور غصے کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں جیتی بازی پلٹ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دل کی مدد فرماتا ہے جو اپنی نفسانی خواہش چھوڑ کر تقوی اختیار کرے۔ سب سے بڑی لذت پتہ کیا ہے؟ گناہ کو تب نہ کرنا جب اس کے کرنے کا مکمل موقع میسر ہو۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں، زیادہ بتاتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ شیخ سعدی سے کسی نے شکایت کی کہ فلاں شخص مجھ سے جلتا ہے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا، اس کے لیے یہ سزا کافی ہے کہ وہ جلتا رہے۔ جب کن سے فیکون کی لڑی ملتی ہے پھر لمحوں میں تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ محبت، احساس، احترام اور اخلاص رشتوں کی زندگی ہے۔ جب تک آپ ان کی آبیاری کرتے رہیں گے رشتے ہرے بھرے رہیں گے۔ زندگی کے اکثر مقامات پہ جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہ تھا، تب اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ساتھ ہونا کس قدر ضروری ہے۔ ایک انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ اسے ہر چیز میسر کر دے، مگر جب ایک مومن کسی سے محبت کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کی آخرت سنور جائے۔ آپ کسی انسان کو مایوس دیکھیں، پریشان دیکھیں، بجھتا دیکھیں تو اس کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کریں، اسے ہمت دیں۔ اگر حق کہنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر باطل کے لیے تالیاں بھی مت بجاؤ۔ ایک طرف بہت گھٹن ہیں حیات کے راستے، دوسری طرف اللہ اور اس کے بندے کا تعلق بہت گہرا۔ سنو، امید کی ڈوری تھامے رکھو، وہ رب جلد دعائیں قبول کر کے تمہیں پرسکون کر دے گا۔ زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہر صفحے پر ہماری مرضی کی کہانی نہیں لکھی ہوتی، لیکن ہر صفحہ ہمیں پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ کمزور ہے وہ مرد جو عورت کے دل میں محبت پیدا کرے اور پھر اس کا ہاتھ نہ تھامے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ محبت وہ ہے جس نے ہمیں کھلی بھیڑ میں چن لیا ہو، جس نے ہمیں باوجود ناقص ہونے کے قبول کیا ہو، جس نے ہماری بدترین حالت میں ہم میں خوبصورتی دیکھی ہو، جس نے ہمارے مزاج کو سہا ہو اور ہماری مشکلوں اور غموں میں شریک ہو۔ محبت جو اندھیروں کے وسط میں ہمارے لیے نور ہو۔ تعلق میں مسائل کا آنا تعلق کی طاقت کا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ مسائل آنے کے بعد یا تو تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے یا پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ والدین کی دعائیں وہ عظیم نعمت ہیں جو اپنی اولاد پر آنے والی ہر مصیبت کو روک دیتی ہیں۔ صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ، ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے لیے خیر مانگا کریں، اپنی خواہشات کی بجائے اس کی رضا مانگا کریں۔ اللہ میرے حق میں جو تجھے بہتر لگے وہ عطا فرما، قلبی سکون عطا فرما، آمین۔
کچھ لوگوں کے پاس جذبات کی کنجیاں ہوتی ہیں، جب چاہا ہنسا دیا، جب چاہا اداس کر دیا، اور ہم کتنی آسانی سے انہیں میسر آ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔